الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، امام بخاری اور امام مسلم نے ایک حدیث اس طرح نقل فرمائی ہے کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جو کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے اندر موجود ہوں تو ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی پا لیتا ہے۔ معلوم یہ ہوئی بات، ایمان کی اپنی ایک لذت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو۔ نمبر 2، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ یہ کہ اسے کسی شخص سے محبت ہو تو محض اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ کسی سے محبت کرتا ہو تو اپنی کوئی غرض و غایت نہ ہو، اس سے کوئی اپنا مقصد نہ ہو، بلکہ محبت خالص اللہ تعالی کے لیے کرتا ہو۔ اور نمبر 3، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ۔ تیسری یہ کہ اسے کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح ناپسند ہو جیسا کہ جہنم میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 16 اور مسلم کی حدیث نمبر 43 ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس بتلائی ہے۔ جیسے بہت سی چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں، ان میں ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایک لذت ہوتی ہے، ایک حلاوت ہوتی ہے، ایسے ایمان کی بھی اپنی ایک حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے۔ اور یہ تین چیزیں ہیں اگر ہمارے اندر، تو ہم کو یہ ایمان کی حلاوت، اس کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت بندہ کرے، اللہ اور رسول سے آگے اس کی محبت اور کسی سے بڑھ کر نہ ہو۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ اگر کسی آدمی سے محبت کرے تو خالصتاً اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی توفیق دے دی ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو کفر کی طرف پلٹنا اس کو ایسے ناپسند ہو جیسے کہ اگر کسی کو آگ میں ڈالا جائے تو ناپسند کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث ہے، یعنی متفق علیہ۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یعنی حقیقی معنوں میں تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو جاؤں، یعنی وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ولدہ، اپنی اولاد سے، ووالدہ، اپنے والدین سے، والناس اجمعین، ساری دنیا کے لوگوں سے بھی زیادہ اسے مجھ سے محبت ہو۔ اس محبت کا معنی کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی بات آ جائے، پھر بچوں، والدین، دنیا کی اور کوئی بیوی وغیرہ، کوئی اگر ایسا کام کرے جو اللہ رسول کے مخالف ہے تو پھر ان کی پرواہ وہ نہ کرے، صرف اللہ اور رسول کی پرواہ کرے، اس پر عمل کرے۔ یہ ہے معنی۔ محبت کا معنی ہوتا ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں یہ بات بیان کی گئی، کہ جس سے محبت ہے اس کی اطاعت کی جائے۔ جیسے کہ ایک شاعر نے کہا، لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر تم اپنی محبت میں سچے ہوتے تو اللہ رسول کی تم اطاعت کرتے۔ اس لیے جو محبت کرنے والا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ملتا ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا، اور بالکل صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں آئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑا اور دونوں ساتھ جا رہے ہیں۔ اس حال میں اللہ کے رسول جا رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا ہاتھ آپ نے تھام رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ محبت جوش میں آیا، کہنے لگے، یا رسول اللہ لأنت أحب إلی من كل شيء إلا من نفسی۔ اللہ کے رسول، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، ایک سوائے میری جان کے۔ یعنی اپنی جان کو انہوں نے مستثنیٰ کر دیا۔ صحابہ کرام جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو باتیں دل میں رہتی تھی اس کو ظاہر کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ اے عمر، یہ جو تم محبت کا دعویٰ کر رہے ہو مجھ سے، یہ بات تب تک نہیں بنے گی جب تک تم یوں نہ محسوس کرو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ۔ فقال له عمر، صحابہ کرام کے ہاں کیا ہے، جیسے اصلاح کی جائے فوری اپنی اصلاح کر لیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جھٹ سے کہا، فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي۔ اے اللہ کے رسول، جب آپ نے تعلیم دے دی، اصلاح کر دی، تو اللہ کی قسم اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ میری جان سے بھی زیادہ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الآن یا عمر۔ آپ نے فرمایا، ہاں تو اے عمر، اب بات بنی، اب تم کہہ سکتے ہو کہ مجھ سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ تو میرے دوستو، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں ہم پر اور آپ پر۔ جس چیز کو بھی ہم چاہتے ہیں اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے روپے پیسے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کی تخلیق کردہ ہے۔ اس سے محبت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اپنا اپنا دائرہ ہے محبت کا۔ والدین سے محبت کا ایک دائرہ ہے، بچوں سے محبت کا دائرہ ہے، بیوی سے محبت کا دائرہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی بیوی سے جیسے محبت کرتا ہے اور اس محبت کا انجام یا اس کا جو معاملہ ہے ایسے ہی اپنے بیٹی اور بہن سے محبت کرے گا تو ویسے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔
ماں سے جیسے محبت کرتا ہے، جو تقاضا وہ محبت کرتی ہے ایسا تقاضا وہ اپنے بیوی کے ساتھ کرے گا تو پھر وہ بیوی نہیں رہ جائے گی۔ تو ہر ایک کا کیا ہے، ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں رہتے ہوئے محبت کرنی۔ ہر محبت جو ہے اپنے دائرے میں ہوگی، اور اللہ اور رسول سے جو محبت ہوگی یہ تمام دائرے کو توڑ کر اللہ اور رسول سے محبت ہوگی۔ ضرورت پڑے گی تو بیوی کو، بچوں کو، والدین کو، مال کو، دولت کو، رشتہ دار کو، سب کو آپ چھوڑ دیں گے اللہ اور رسول کی محبت کے سامنے۔ جب ہم اور آپ اس طرح کی محبت کریں گے میرے بھائیوں، تب کیا ہوگا؟ تب ایمان کی وہ مٹھاس، ایمان کی لذت ملے گی۔ یہ نہیں زبان سے تو عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، محبت رسول کا ترانہ پڑھ رہے ہیں صبح و شام، لیکن اللہ کے رسول کی جو بات آ جا رہی ہے تو اس کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، نکاح کا موقع ہے، لین دین کا موقع ہے، رسم و رواج کا موقع ہے، اللہ اور رسول کی محبت کو پس پش ڈال دیے، اس کے اسیر بن گئے۔ وہاں ہم نے اللہ اور رسول کو اوپر نہیں رکھا، جبکہ محبت کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ اور رسول جو چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں، اس پر عمل کیا جاتا، اور ان کی محبت کے سامنے تمام محبتوں کو قربان کر دیا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اسی لیے ہم لوگ کیا ہیں، اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں۔ بیوی کی محبت غالب آ جا رہی، بچوں کی محبت غالب آ جا رہی، ہمارا نفس جو ہے ہم کو اللہ رسول سے آگے لے کے چلا جا رہا ہے، تب پھر دعوائے محبت میں ہم سچے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو وہ تینوں باتیں عطا فرما دے کہ جس سے ہم ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس اور اس کی حلاوت کو پا جائیں، اور اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو اس طرح سے کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، اور اللہ اور رسول کی اطاعت، اللہ اور رسول کی محبت کے سامنے باقی تمام محبتیں قربان ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ تب انشاءاللہ ہم سچے پکے مومن اور مسلمان ہوں گے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔